بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے انتخاب امام کے سلسلے میں، اور اسی سلسلے میں ہم بحث کر رہے تھے کہ آیا نبی یا آیا خلیفہ نبی یعنی اس کا انتخاب کرنا، یا جس کو ہم امام کہے اس کا انتخاب کرنا کسی بشر کا کام ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بشر کو یہ انتخاب دیا ہے، آیا ان کے لیے انتخاب خلیفہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا یہ تھا موقف کی یہ تجویز یعنی ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یعنی اس کے لیے امکان نہیں ہے، جواز نہیں ہو مانا ہے امکان نہیں ہے کہ جا کے وہ صحیح خلیفہ کا انتخاب کر سکے، کیونکہ لوگوں کے پاس یہ صلاحیات موجود نہیں ہے کہ اجماع کے ذریعے سے لوگ کسی صحیح خلیفہ کو منتخب کر سکے اور اسلام کی طرف صحیح رہنمائی کر سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ خلیفہ منتخب ہو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور اس کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے تھے۔ آج ہماری 11ویں دلیل اور 12ویں دلیل ہے۔ تو آئے 11ویں دلیل میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نبی اور امام کا تقرر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری آپس میں جو اختلاف رائے ہے، نفسانی خواہشات یعنی وغیرہ جو ہے، یعنی اختلاف جو رائے ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خود اس کو مفاد ملے، جیسے کہ الذی خلق الانسان ہلوعا، کہ اللہ تعالیٰ یعنی خلق الانسان ہلوعا تقریباً آیت قرآنی جو یعنی قرآن کے اندر جو آیت کریمہ ہے، یعنی جس میں تقریباً سورہ معارج کی جو آیت کریمہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو مفاد کے لیے یعنی خواہشہ یعنی مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ انسان کی جو مفاد چاہتا ہے ہمیشہ کہ مجھے زیادہ ملے، میں ترقی کروں، میں کامیاب ہو جاؤں، تو انسان کی یعنی آپس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے تاکہ انسان جستجو کرے، اور لالچ کی بنا پر یعنی جب اس کے اندر یہ حریص یعنی انسان جب حریص ہوتا ہے تو اس طمع کی بنا پر اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سعی و کوشش کرتے اور رہبانیت کی طرف نہیں چلا جاتا۔ لیکن ضروری اس میں اس بات کی خیال رکھنا ہوگا کہ تعادل سے پیش آئے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ انسان کو حریص پیدا کیا گیا، تو انسان کی جو مشینری ہے وہ مشینری اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق انسان ہے، اور انسان کے اندر کیا کیا صلاحیات ہے، کیا کیا اس کے اندر کیا کیا کمالات ہے، کیا کیا نقائص ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، کیونکہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، خالق کوئی کائنات ہے، خالق انسان ہے۔ تو انسان کی رگ انسان کی تمام صلاحیات، تمام مشینری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان یعنی خلق فرمائے، اور تمام یعنی خود انسان سے بھی بہتر انسانی مشینری کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو حریص پیدا کیا گیا۔ یا ایک آیت کریم تقریباً یعنی ایک آیت کریمہ کہ جس میں آیت یاد نہیں تو آپ رجوع فرمائے، سرچ کریں، تو اس میں آیت کریمہ فرمائے کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم دیا گیا ہے۔ تو انسانوں کے پاس انسانی مشینری کی دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو اس میں سے ایک ہے کہ انسان کو علم کم دیا گیا، اور دوسرا ہے کہ انسان مفاد پرست ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں مل جائے، ایک طرف سے انسان کے پاس جہالت ہو، علم نہ ہو، انسان یا جب خلق ہو رہا ہو تو اس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور دوسری طرف سے اس کے پاس خواہشات ہے، یعنی اس کو حریص پیدا کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ طمع و لالچ میں رہتا ہے، تو انہی طمع اور لالچ کی بنا پر انسانی رائے کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں آگے بڑھوں، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میں آگے بڑھوں، اور اس کو مٹا دینے کے لیے یعنی
اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنا ہے کہ نبی اور امام کو مقرر کیا ہے تاکہ یہ جو ہماری آپس کی جو ہمارے اختلاف ہے رائے سے پیدا ہوتی ہے اس کو مٹا دے. تو لہذا نبی اور امام کے مبعوث ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ ہماری جو اختلاف رائے ہے اس اختلاف رائے کو کیا کرے؟ ختم کرے. اور یہ والی بات کہ اختلاف رائے کا ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ حاصل نہیں ہوتے، یہ بات پوری نہیں ہوتی ہے مگر تب کہ جب ہماری شرکت کے بغیر امام کا تقرر خدا یا رسول کی طرف سے ہو اور پورا اطمینان بھی ہمارا خلیفہ پر اپنے امور دینی یا دنیاوی میں اسی وقت ہوگا جب یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے منتخب ہو. یعنی دو ہی چیزیں ہیں، ایک لوگوں کا خلیفہ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے تاکہ جب اعتماد ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے. جب لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے تو مقصد بعثت انبیاء و رسول، مقصد بعثت خلیفہ، مقصد انتخاب خلیفہ پورا ہوگا. لہذا اس چیز کے لیے ایک اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں. بس لوگوں کے اعتماد کے حصول کے لیے ہم نے عصمت کو اس کے اندر شرط رکھا ہے کہ نبی کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. اسی طرح امام بھی معصوم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان سے اعتماد نہ اٹھے. تو لہذا عصمت شرط ہے والی. دوسری چیز علم ہے. جب تک علم نہ ہو اور وہ علم سے بات نہ کر اپنے خواہشات سے بات کر رہا ہو تب بھی لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. لہذا ان دو چیزوں کا ہونا بنیادی طور پر شرط ہے. لہذا ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اور یہ دو چیزیں عصمت اور علم، یہ دو چیزیں تبھی پورا ہوگا، یعنی تبھی کسی بندے کے اندر حاصل ہونا لازم آئے گا جب یہ ہماری شرکت کے بغیر نبی یا اللہ کی طرف سے اس کو منتخب کیا جائے. کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کو انتخاب کر رہا ہے تو اس بندے کے انتخاب سے اگرچہ یعنی ہماری لاکھ ہمدردی خلائق کا اظہار کیوں نہ کرے، ہم یا قوی اور ضعیف، امیر فقیر سب کو ہم یکساں سمجھے، مگر جو درد مندی اور انصاف پسندی خدا اور رسول کو ہے اور جس قدر اس کی نظر عطافت یعنی عطوفت محبت ہمارے مصالح کے اوپر ہے، اس سے کم ہی، اس سے بہت کم بھی کسی بشر کو نہیں ہے. لہذا یہ چیز مسلم ہے، ہم چاہے کتنے عدالت کو قائم رکھنا چاہیں، تو ہم کتنی کوالٹیز اور یعنی شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور ان کو فالو کرنا چاہے، پھر بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے مگر ایک ہی ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ جو خلیفہ ہے اس کے پاس دو چیزیں ہو، یا وہ معصوم اور دوسرا اس کے پاس علم ہو تاکہ ان کے مسائل کو حل کرے. اور یہ دو چیزیں تبھی حاصل ہوگا جب اس کا انتخاب ہماری شرکت کے بغیر اللہ اور رسول کی طرف سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی تمام کردار کو بھی جانتا ہے، نہ کہ کردار سے مراد ہماری یہ نہیں کہ کردار سے مراد حالی جو اس کی کسی بندے کی صورتحال ہے یا فعلی جو صورتحال ہے اس کو ہم کردار نہیں کہتے. کردار سے مراد ایک بندے کی پیدائش سے لے کر اس کے عواقب امور تک تمام چیزیں، تمام ظاہر و باطن چیزیں کو معصوم ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. کیونکہ اس کی کئی پہلو ہیں. ایک، لوگوں کو اگر اس کے نقص کا پتہ ہو تو لوگوں پر اثر یعنی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے کہ خود عمل نہیں کرتا اور ہمیں امر کر رہا ہے، لہذا اس کے جو مقصد بعثت ہے، ہدایت ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو بھی، مثلا لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کی کچھ یعنی مرض یا اس کی ہے کیا ہے، اس کا لوگوں کا علم نہ بھی ہو، اس کا بھی امکان ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب لوگوں کو اگر اس کا علم نہیں ہے تو کم از کم وہ بے عمل جب ہے تو اس کا اثر تو کسی بھی صورت نہیں ہوگا. لہذا واحد ذریعہ اور حل یہی ہے کہ معصوم ہو اور عالم ہو. اور ان دونوں کا علم کا ہم نے جیسے کہ پہلی دلیل میں بیان کیا تھا، علم کا یہ کتنا بڑا عالم ہے کہ لوگوں میں سے کون سا عالم ہے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور عصمت کا بھی اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کی ارشاد سے ہمیں ہو سکتا ہے. اس کے
بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں، لہذا بشر کے لیے امکان نہیں ہے وہ جا کے خلیفہ رسول اور امام منتخب کرے۔ اب معلوم ہوا کہ فتنہ اور فساد اور نزاع باہمی دور کرنے کی بھی بات ہے کہ ہماری تجویز سے امام یا خلیفہ مقرر نہ ہو، یعنی جب ہم خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کریں گے تب فتنہ اور فساد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہماری 11ویں دلیل ہو گئی، اور اب ہے 12ویں دلیل۔ 12ویں دلیل میں یہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ رفع نزاع یعنی کسی بھی خصومت کو یا باہمی جو خصومت کے واسطے مثلاً جو محکمہ عدالت ہے، جو فوجداری ہے یا فوجداری نظام یا مال اور دیوانی میں جج یا ماتحت وغیرہ، اس سے لے کر جو ہائی کورٹ اور اعلیٰ حکام تک کوئی بھی ایک معصوم نہیں ہے ہمارے نظام میں۔ رفع نظام کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی عادل نہیں، کوئی بھی معصوم نہیں، یعنی جس پیرائے کا، جس معیار کا، جس کے ذریعے سے یہ تمام غرائز و فلسفہ اور احکام حاصل ہو جائے، کہ جس کو ہم شرط قرار دیتے ہیں، جس کو ہم لازم قرار دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا حصول یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جو جس خلافت کو لوگ تجویز کرتے ہیں کہ اجماع کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے لوگ جس خلافت کا تجویز دے رہے ہیں، وہ خلافت ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں ایک بندہ ہو ٹاپ پر جو معصوم ہو، اس میں تو عصمت کا سرے سے نظریہ ہی نہیں ہے، لہذا فیصلوں میں خرابیاں رہ جاتی ہے۔ فیصلوں میں خرابیاں ہے کہ ممکن ایک شورائے کورٹ بٹھائے اور وہ فیصلہ کرے، وہ غلطی کرے، اب وہ رجوع کرتا ہے اس سے اوپر والا سپریم کورٹ کی طرف، وہ غلطی کرتے، پھر ہائی کورٹ، پہلے ہائی کورٹ، پھر وہ غلطی کرتے، پھر سپریم کورٹ، پھر اس کے بعد بس ختم۔ اور چلو اگر وہ اسلامک کی طرف ہو تو اسلامک شریعت کورٹ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، وہاں سے ہی فیصلہ آ گیا، ختم۔ یعنی غلطی کا امکان جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہ ہو اس وقت تک آپ کسی کو معصوم نہیں قرار دے سکتے، اور جب تک معصوم نہ ہو خرابی کا احتمال رہ جاتا ہے، مگر یہ کہ ان میں سے آخری جج عالم الغیب ہو۔ اگر عالم الغیب ہو تو تمام امور امت صحیح معلوم ہوتے ہوئے فیصلہ کرے گا، کہ اگر جنگی فیصلے کرنے ہو، اگر جہاد کے فیصلے کرنے ہو، زکوٰۃ کے فیصلے کرنا ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملے کے فیصلے ہو، یا جو دشمن ہیں ان کو اسیر بنانے کے فیصلے ہو، بہت سارے معاملات ہیں، ملکی اور غیر ملکی، نیشنل و انٹرنیشنل، جو مشکلات درپیش ہوتی ہے وہ کرتے وقت ایک یعنی اگر بڑی بڑی کمیٹیاں بھی اگر بٹھائی دیے جائے، بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور اسی غلطی کی بنا پر بہت سارے ملک اس کے نتائج بھگتتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں بہت سارے تغیر و تبدیلیاں پیش آتی رہتی ہیں، کہ ایک سسٹم آ گیا، وہ سسٹم ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، دوسرا سسٹم آ گیا، وہ ختم ہو گیا، اس میں خرابیاں پیدا ہو جائے گی، اس طرح۔ لیکن اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں خرابیاں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، تو اس کے اندر کبھی خرابی پیش نہیں آئے گی۔ نہ صرف اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میری تخلیق ہے، کائنات ہے، آسمان ہے، اس میں تم اگر آنکھ دوڑا کے اگر تمہارے آنکھ تھک جاؤ گے مگر اس میں خرابیاں پیدا نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھی چیز ہو تو اس میں کبھی خرابی نہیں ہوگی۔ تو لہذا جب تک اس انتخاب خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار نہ دیا جائے تب تک اس میں عصمت کا ہم احتمال نہیں لے سکتے، اور جب تک عصمت نہ ہو تب تک ہم اس میں لوگوں کے حق تلفی سے آزادی اور وارنٹی نہیں دے سکتے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو تاکہ کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ لہذا تمام غرائز کی بعثت انبیاء میں مبعوث ہوئے، یا جو اسلامی احکامات کے فلسفے ہیں، یا اس کے علاوہ باقی جو ہماری عادی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کا حل
یا ہمارے دیگر مقاصد، ان تمام کے حصول کا واحد راہ یہی ہے کہ ہم خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث سمجھیں اور اس کا حق صرف اللہ اور رسول کو دے دیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔